السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ نظر آ جائے مجھے تو پھر میں انشاءاللہ لائیو سٹارٹ کروں گی۔ جب اپروو ہو جائے گا اور آنکھ نظر آ گئی، مجھے 2 آنکھیں نظر آ گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور آج انشاءاللہ بإذن اللہ انشاءاللہ 34th سیشن ہے ہمارا، سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑے سے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ جب تک آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اس طرح کی جو حصن المسلم ہے، جس میں مسنون اذکار اور محقق دعائیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اور نماز محمدی اور مسنون دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو نماز کروائی ہے، اوتھینٹک ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے جو دعائیں اس میں سے میں نے کرائی ہے، اور سعودی عرب کی ایک بک ہے میرے پاس، یوں پاکستان میں نہیں ملتی، لیکن یہی دعائیں اس میں موجود ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے میں الحمدللہ آپ لوگ کرا رہی ہوں، یہ آپ لوگ لے لیں تو آپ کو نماز میں بھی اوتھینٹسٹی میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ یہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں سب کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا، اور یہ بک آپ ضرور خرید لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت فائدہ ہوگا، یہ خزانہ ہے پورا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میری یہ اپروو ہو جائے میرا، اگر مجھے یہاں نظر آ جائے کوئی تو میں مزید آگے چلوں، ٹھیک ہے۔ جب تک میں آپ کو چلیں یہ بتا دوں کہ یہاں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رولز کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ مطلب میں نے یہاں ابھی تک نماز محمدی سکھا دی ہے ساری، الحمدللہ۔ مسنون دعائیں میں نے سکھائی ہیں اور ابھی چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں، کہ ہمیں زندگی میں جو ہماری زندگی جس طرح ہم گزار رہے ہیں اس کے حساب سے جو کام ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا چاہے سونا ہو، جاگنا ہو، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا واش روم جانا، وضو کرنا، وضو کے باتھ روم جانے سے پہلے کی دعائیں، بعد کی دعائیں، بہت ساری زندگی، کپڑے پہننے کی، کھانا کھانے سے پہلے بعد کی تمام جو دعائیں ہیں سب میں نے ماشاءاللہ سکھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کومل کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نماز محمدی بھی ہو گئی، اسماء الحسنہ بھی ہو گئے، قرآنی دعائیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، مسنون اور قرآنی دعائیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ صبح شام کے مسنون اذکار ہیں، تو اب میں نے صبح کے اذکار شروع کیے ہوئے ہیں، یہ جب ہم فنش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے شام کے کرنے ہیں۔ پھر نماز حاجت میں نے سکھائی ہے، دعا حاجت، دعا استخارہ، نماز استخارہ، درود ابراہیمی، اور بہت کچھ سکھایا ہے جو کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہوا۔ اور جو میں آپ لوگ کو سکھاتا ہوں سوراز، وہ پورے ڈیٹیل سے ہوتی ہیں، اس میں جو ڈیٹیلز آتی ہیں باقاعدہ وہ نوٹس کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا جو گروپ کا لنک ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو پہلے تو یہی سب آپ کو ریکارڈیڈ مل جائے گا MPFHS بلاگرز پر ہی، اور اگر جو میرا گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے پہلے آپ یہاں پہ MPFHS بلاگرز کو آپ وہ کریں، ٹھیک ہے، جوائن کریں، تو آپ لوگوں کو یہ ساری پوسٹ، سارے نوٹس، ہر چیز مل جائیں گے۔ اور ساتھ میں میرا گروپ ہے، اس میں بیسک سیریز بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے، اس میں بہت کچھ یہاں سے ساری ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے جو نوٹس ہیں وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں، وہاں سے الگ سے بھی ہیں، تو آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے راستے کھولے ہیں، تو جہاں سے آپ چاہیں وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سیشن میرا پہلے کافی لمبا ہوتا تھا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہم کیونکہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی پڑھاتے ہیں، کوئی آفیسز وغیرہ جاتی ہیں خواتین، یا گھر میں جو رہتی ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس کے حساب سے میں نے شارٹ کر لیا، لیکن چیزیں وہی ساری ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹیل اسی طرح میں دے رہی ہوں، لیکن میں نے اسے چھوٹا کر دیا، شارٹ کر دیا۔ جو چیزیں شروع میں ایڈ کی تھی، جو 15 منٹ کم از کم لیتی تھی، وہ میرے جتنے لیسنز ہیں، کافی 30 لیسن سے زیادہ لیسنز میں، وہ آپ کو شروع میں مل جائے گا، تو آپ لوگوں نے وہاں سے سارا دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام حذیفہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ اچھا، یہیں سے تجوید شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے کس طرح ریسائٹ کرنا ہے، کیونکہ استعاذہ اور بسملہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہیں سے ہماری تجوید شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت غور سے سننا ہے، اسے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیج تھوڑا ٹرن ہو گیا، I'm so sorry۔ اچھا جی،
आ नहीं है, अऊज़ु, और लंबा भी नहीं करना, आ करके नहीं पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही है रहमानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये दुआएं अंदर भी सारी मैंने दी हैं और लेसन्स में पढ़ाई में, तो आप लोग वहाँ से भी ये देख सकते हैं, एनालाइज किया हुआ बाकायदा, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस होता है बाकायदा आयात का। पहले मैं पूरी सूरा कराती थी, लेकिन चूंकि मुझे बोला गया, मुझे जो खातीन हैं जिन्होंने मुझे अलग से मैसेज करके बताया, तो मैं उसके हिसाब से कम करके आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इससे नोट्स बनाने में आसानी हो। चले, सूरतुल लैल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी 3 आयत हो गई है, नेक्स्ट 3 पैर हमें इसी तरह हम 3-3 लेके करके चल रहे हैं, ठीक है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना, आप चाहें तो मेरे पीछे पढ़ सकते हैं या समझ लें, बाद में पढ़ लें, मतलब मेरे पढ़ने के बाद, या जूं मैं पढ़ूं फौरन पढ़ लें, ठीक है। इन्ना सअयकुम लशत्ता, इन्ना सअयकुम लशत्ता, फअम्मा मन अअता वत्तक़ा, सौ मोटी होगी, ठीक है, वस्सद्दक़ बिलहुस्ना, ठीक। अच्छा, ये जब रिकॉर्डेड होगा तो इसे आप बार बार लगा के भी सुन सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत स्लो गई हूँ, हर हर्फ पे गई हूँ और उसको उसी तरह मैंने अदा किया जैसे वो है, जैसे वो नज़र आ रहा है। जो मोटा है मोटा, जो जमाओं के साथ है वो जमाओं के साथ, और अभी जब एक्सप्लेन करूंगी तो फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली आया लेते हैं, से एनालाइज करते हैं। इन्ना, हम कहते हैं इन्ना, इन्ना, ठीक है। हम क्या करते हैं, मजहूल पढ़ते हैं ज़ेरे, तो हमें क्या करनी है, हमें मारूफ पढ़नी, उसे पूरा हक देना है जिस आवाज़ के साथ वो नाजिल हुए, ठीक है। अच्छा, ये हमजा ज़ेर ई है, तो मैंने यहाँ इंग्लिश में ई साउंड लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने ज़ेरे अंग्रेजी की जो साउंड्स है ना, ए बी वाली, ए वाली नहीं पढ़नी, जो दरमियानी सुर, हमने पढ़ने ई बी सी वाली, ठीक है। तो ई मैंने डाला हुआ है, अक्सुल हल्क से निकलेगा। ई अक्सुल हल्क पर कहाँ है, ये अल हल्क है, गर्दन, यहाँ पे साउंड बॉक्स है, जो मर्दों की हड्डी ज्यादा निकली होती है, औरतों की कम। इसके बिल्कुल पीछे हमजा हा है, तो हमजा मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो आप देख लें, हमजा यहाँ से निकलेगा, आवाज मुंह से सामने नहीं आएगी, आ नहीं आएगी, ई ए ई ई, देखिए एक आवाज सामने से ई, ये मैं सामने से निकाली, ई, एक है ई बाकायदा हल्क पे जाके, ठीक है, ई अक्सुल हल्क से निकलेगी, ठीक है। इन, और ये कामिल यहाँ पे गुन्ना होगा, ठीक है। ये 2 से 2.5 काउंट हो जाता है, 3 तक भी जाता है काउंट, ठीक है। मोस्ट कंप्लीट लॉन्गेस्ट गुन्ना, मोस्ट कंप्लीट लॉन्गेस्ट गुन्ना होता है, अकमल इसका नाम है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड गुन्ना आप इसे कह लें। इन और हर, ये नून जो मुशद्दद है इसे कहते हैं हर्फ गुन्ना मुशद्दद, ठीक है। इन्ना नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, इन्ना, सा, सीन पे जबर है, ठीक है, सा आवाज सीन के लिए, काउंट के लिए ऊपर जाके आइन से मिलेंगी, सायकुम, सायकुम नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, सायकुम। अच्छा, फिर आइन से कैसे मिलेगी, सा नहीं करेंगे, सायकुम, आवाज चलेगी, इसकी आवाज, इसमें तवस्सुत है, तो वसतुल लिसान जो है ये जबान के दरमियानी तक इसकी आवाज चलती है, ठीक है, क्योंकि इसमें तवस्सुत है, दरमियानापन है, ना आवाज बहुत ज्यादा चलेगी ना रुकेगी, बल्कि दरमियानी चलेगी, जैसे मैं चला रही हूँ, सायकुम। अच्छा, या के लिए आवाज काउंट के लिए ऊपर जाएगी, कुम, और ये भी बारीक है, ये भी बारीक है, ये भी बारीक, सीन आइन या, ये तीनों बारीक है, कैफ भी बारीक है, मीम भी। कुम के लिए क्या होगा कि होंठ गोल होंगे, मुकम्मल तौर पे रोल करेंगे, और मीम साकिन पे आके आवाज इसकी खत्म हो जाएगी, कुम, ठीक है। और जब आप मीम पे आवाज खत्म करेंगे काउंट के लिए, तो नाक में आवाज चली जाएगी, गुन्ना वहां से आपको फील होगा, कैसे, कुम, देखें, कुम,
ناک میں غننے کی آواز آ رہی ہے نا, تو یا فیل کریں کہ غننے کی آواز ناک میں جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے آپ مکمل میم کے مخرج پہ گئے, دونوں ہونٹوں کو نرمی سے آپس میں ملائیں گے. ٹھیک ہے, ان سعیکم لشتی, اکثر لام کو موٹا کر دیتے اللہ, تو یہ کیا ہے, لا ہے, لا. جب زبان کے بالکل یہ والے جو کنارے ہوں گے نا, یہ والے کنارے آرچ جو ہوتی ہے, ادن الحافہ جو ہے, اور منتہا تک, یہاں سائڈ, اس سائڈ, رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ کی, یہ جا کے اوپر کے جو دانت ہے نا وہاں پہ یہ لگتی ہے, تو آواز سائڈوں سے باہر نکلتی ہے انحراف کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے یہ باریک ہوتا ہے. اگر اور زبان کی جڑ ہم نیچے رکھیں گے, لشتا, شا, شاہ کے لیے کیا کریں گے, زبان کا درمیانی حصہ اوپر جا کے غار کے قریب ہو جائے گا تاکہ تھوڑی سی گیپ رہے, جس کی وجہ سے شاورنگ ساؤنڈ جو ہے وہ آئے, شا, لشتا. تا پہ ہم کیا دیں گے, جماؤ دیں گے, اور باریکی کے ساتھ اسے ادا کریں گے. جب اسے میں کھولتے ہیں نا تو ہمارے پاس تا ساکن, یہ میں نے سارا یہاں نوٹس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تا کے لیے کیا ہوگا, ہم نے یہ دیکھے کھولا تا ساکن اور تا زبر کے ساتھ ہے, تا. ٹھیک ہے, تا کھولا تو یہ دیکھے الف مقصورہ جو ہے, یہ الف کی ایک فارم ہے. مقصورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی, یہ بھی حرف مدہ ہے. جیسے الف ہے نا وہ ممدودہ کہلاتا ہے, یہ مقصورہ, مقصورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی. یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے, اور ممدودہ کہیں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, لفظ کے اندر درمیان میں, شروع میں, آخر میں. شروع میں تو حمزہ آتا ہے, لیکن جو شروع میں ہم کہتے ہیں نا وہ پہلے کے بعد کا جو ورڈ ہوتا ہے نا, حرف ہوتا ہے پہلے ورڈ میں, پہلے کے بعد کا حرف وہ پہلا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ مقصورہ کا مطلب چھوٹی کی گئی, ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. تو یہ کیا, اس نے کیا کیا, اس نے تا زبر کی آواز کو کھینچ لیا اور 2 کاؤنٹ تک کھینچا اور مد اصلی بنا دیا, لشتا, لشتا. ٹھیک ہے, اچھا آگے آ جاتے ہیں, ان سعیکم لشتا. پھر ہے فاما, فا کے لیے آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, باریکی سے ادا ہوگا. سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ نچلے جو ہے ہونٹ, ٹھیک ہے, ہونٹ کا جو پیٹ ہے نا وہاں پہ جا کے جو گیلا حصہ, فا بولیں, فا, ایف, ایف. سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے جو ہیں وہ نچلے جو ہونٹ اس کے پیٹ پہ لگیں گے, ایف, نرمی کے ساتھ, فا, ایف, اور ہوا نکلتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. جب آپ ایف کہیں گے ہوا نکلے گی, کیونکہ اس میں ہمس کی کوالٹی ہے, ہوا کا نکلنا محسوس ہونا, کیونکہ یہ خود وائس لیس لیٹر ہے اور پیچھے ہوا کے ذریعے سے آتا ہے, وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا کے ذریعے یہ بات ہے. فا, فا, ام, یہ حمزہ جو ہے کہاں سے نکلے گا, عقص الحلق سے نکلتا ہے. اور یہ کیا ہے, میم پھر اگین کیا ہے, حرف غنہ مشدد ہے. ٹھیک ہے, حرف غنہ مشدد ہے. 3 کاؤنٹس کے لیے اکمل غنہ ہے, موسٹ کمپلیٹ لانگیسٹ غنہ, فَأَمَّا. ٹھیک ہے, اور میں نے کھینچا کیوں یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. یہ دیکھیں, فا کی آواز کیا ہوا, 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی. حمزہ کی آواز یہ بھی باریک ہے, یہ بھی 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی. اور میم مشدد ہے, میم مشدد کا مطلب ہے اکمل غنہ, اور باریکی سے ہم اس کا غنہ ادا کریں گے. آپ کریں تو جب آپ 3 کاؤنٹ کے لیے کریں گے, 2 سے 2.5 کاؤنٹ, تو 3 تک آواز جاتی ہے, تو آپ کو مکمل غننے کی آواز ناک کے ذریعے سے باہر فیل ہوگی. کر کے دیکھیں میرے ساتھ, ناک بند کریں, دیکھیں میں نے ناک بند کی اور غنہ سارے کا سارا کہاں گیا, وہ ناک سے اس کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ماں جب اسے کھولا ہم نے تو ہمیں کیا ملا, یہ دیکھیں یہ مشدد ہے نا, یہ تو اس کا تو غنہ ہم نے ادا کر دیا. اب جب کھولا ہمیں پہلا ساکن, دوسرا متحرک ملا, اور متحرک آپ دیکھیں خالی الف آ رہا ہے, تو خالی الف سے پہلے جب بھی زبر آتی ہے کسی بھی لیٹر پہ تو وہ کیا ہوتا ہے, مد اصلی ہوتا ہے, الف مدہ ہوتا ہے, الف ممدودہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مد طبیعی یا مد طبعی, یعنی اسے 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچنا لازمی ہے, کیونکہ اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے 2 کاؤنٹ کا کھچاؤ رکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں رکھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس سے صرف ہم نے 2 کاؤنٹ ہی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر آگے ہمارے پاس کیا ہے, من نہیں کہیں گے, موٹا نہیں کریں گے, من نہیں, من. ٹھیک ہے, جب من ہم نے کہا تو کیا ہوا, اس کو آواز کو ہم نے اس کو جاری نہیں رکھنا, بس 1 کاؤنٹ کے لیے ہم نے کہنا ہے من.
اس کی زبر ادا کرنی من، اور ایک کاؤنٹ کے لیے بھی کریں گے تو اس کی ذات میں ایک کاؤنٹ کا جو غنہ ہے، اور ویسے تو ساکن ہے تو ظاہر ہے ہی ہے اس میں ایک کاؤنٹ کا، تو وہ غنہ ہمیں فیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جب پورا مخرج پہ جائیں گے تو جو آواز پیچھے سے آ رہی ہے نون کے مخرج پہ جا کے جب زبان لگاتے ہیں نا، نون کے مخرج کے لیے اچھے سے لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آواز وہاں بند ہو جاتی ہے اور واپس پلٹ کے جاتی ہے، اور منہ اور ناک کے درمیان ایک پیسیج ہے باریک سا، وہاں سے آواز فوراً ناک کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں سے باہر پھر نکلتی ہے غنے کی شکل میں، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے اعطو، اعطو، یہاں میں نے جو یہ بنایا ہوا ہے اعطو، یہ باریک ہے، اس کو حمزہ نہیں بنائیں گے، عین کو حمزہ نہیں بنائیں گے اور حمزہ کو عین نہیں بنائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے دیکھیں آپ کے لیے آسانی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عین کا مخرج آپ کو آسانی سے آ جائے، جو ہماری ٹیچر نے بھی ہمیں سکھایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جیسے نون کو جب آپ عین سے ملائیں گے، نعبدو، چلائیں گے نہیں، جیسے نعبدو نہیں کہ نعبدو، 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 اعبدو، اعبدو، تو دونوں میں فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو دونوں باری کے اعبدو نہیں کریں گے، اعبدو بھی نہیں کریں گے کہ قلقلہ ہو جائے، اعبدو آواز چلے گی، ٹھیک ہے. اعطو، اعطو، اور ایسے بھی نہیں کریں گے کہ وہ مد بن جائے، بہت زیادہ لمبا ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو تھوڑا انالائز کرتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملاتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو کیوں موٹا ہے؟ تو کیونکہ ایک تو یہ تو جو ہے ہی موٹا، جب پہلے درجے کی تفخیم میں آ جاتا ہے، موٹائی آ جاتی ہے، جب اس کو الف کھینچ رہا ہوتا ہے، یہ الف مقصورہ ہے نا، یہ حرف مدہ، اس کو کھینچ ہے تو دو کاؤنٹ کے لیے کھینچ گئے، تو ٹھیک ہے. اور مد اصلی بن رہا ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جا رہی ہے. وَاتَّقُوا، وَاتَّقُوا، و پہ زبر ہے، مکمل رول ہوں گے ہمارے ہونٹ. اور اگر اسے میں الگ سے ادا کروں گی تو ہوگا و اور اتقوا. آپ لوگوں کی اتقا کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ جب حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کو ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ فعل ہوتے ہیں، اس میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے. اور اگر زبر کے ساتھ ال تو وہ اسم ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اتقو، اتقو، اور بہت زیادہ جماؤ نہیں دینے کہ 3 تا بن جائیں، 2 ہے نا، اتقو، اتقو، تھوڑا سا میں ایگزیجریٹ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جماؤ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اتقو، اتقو، قاف یا اگین کیا، یہ ان حروف میں سے جو موٹے ہیں. ہمارے پاس کتنے موٹے حروف ہیں؟ 7، ٹھیک ہے، جس میں سے 4 جو ہیں مزید موٹے ہیں اور 3 صرف موٹے ہیں. تو جو صرف موٹے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قاف، خو اینڈ غو، ٹھیک ہے. اور جو مزید موٹے ہیں وہ ہیں صاد، ضاد اور تو اینڈ ظا، یہ کیا ہے؟ مزید موٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پہلے کی درجے کی تفخیم میں جب آتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. وَاتَّقُوا، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی الف مقصورہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے، جب کھینچ رہا ہے کتنا کھینچ رہا ہے؟ اس کو وہ 2 کاؤنٹس کے لیے کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مد اصلی بنا، آواز جو ہے وہ کہاں گئی؟ اوپر چلی گئی، 2 کاؤنٹ کے لیے ایکسٹینڈ ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے وَصَدَّقَ، و باریکی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں الحمدللہ میں یہ دیکھ رہی ہوں میسیجز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، میں نے تھوڑا سے نیچے رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا دیکھ، و کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. وَصَدَّقَ، صَدَّقَ، دیکھو جو موٹا ہے اس کو اس کا حق دینا ہے، موٹائی سے ادا کرنا ہے. صاد جو ہے یہ صاد مزید موٹا ہے تو اسے موٹائی سے ادا کریں گے زبر کے ساتھ. صدق، سو. اگر آپ لوگوں سے یہ موٹا نہیں ادا ہو رہا نا تو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا سو، آئی سو ہم، SAW، سو، تو آپ ایسے کریں سو، لیکن ہونٹ جو ہے آپ کے اوپر نہیں آئیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، او کی جب ساؤنڈ نکالتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہونٹ اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس کو اس کے ذریعے سے موٹا کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہونٹوں سے جو مخارج ہمارے واو کے ادا ہو رہے ہیں، واو کا جو مخرج ادا ہو رہا ہے تو اس کو ساتھ میں شامل کریں گے. تو اس کو نہیں ہم نے شامل کرنا کیونکہ صاد کا جو مخرج وہ تو اندر سے ہے. زبان کی ٹپ جو اوپر کے 2 دانت نیچے کے 2 دانتوں کے درمیان وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں معلق ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹپ کیا ہوتی ہے کہ جو نیچے کے 2 دانت ہیں وہاں کے صاد کے لیے کچھ
علماء یا شیوخ کہتے ہیں کہ جو نچلے جو دانت ہے اس کے جڑ کے پاس آ کے قریب ہو جاتی، کچھ کہتے لگ جاتی، کچھ میری ٹیچر نے بتایا جو اوپر کے جو نیچے کے جو 2 دانت ہیں اس کے کناروں کے قریب ہو جاتی ہے ٹپ، ٹھیک ہے، اور نہ دانت آپس میں جڑتے ہیں اور نہ ہی دانت وہاں لگتے ہیں. کیوں؟ پھر اس سے جو ادائیگی ہمس ہے اور اس کی آواز جو چلنا ہے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے، وہ آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو سو کر کے دیکھیں آپ، سو مکمل گولائی کریں، سو اور جب اسے دال سے ملائیں گے سوا نہیں کریں گے، صدق، ٹھیک ہے. اگر ہم واو ہونٹ میں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، سوا ہو جائے گا، نہیں ہم نے کرنا ہے صدق. اور دال پہ کیا ہے، جماؤ ہے، اسے ہم نے کھولا، ہمارے پاس دال ساکن اور دال پہ زبر ملی، اور اسے ہم نے جماؤ سے، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے کہ پہلے ہم نے ایک دال پڑھی پھر دوسری دال، نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے، نہیں ہم پڑھیں گے صدق، ہم ایک کاؤنٹ کا جماؤ دیں گے اسے، ٹھیک ہے، کہ دال بھی ادا ہو جائے اور زبر بھی ادا ہو جائے ایک ساتھ، الگ الگ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا، قاف کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر چلی گئی. پھر ہے بالحسن. اچھا بی الگ اگر اسے کریں بی اور پھر میں حمزۃ الوصل کو لام سے ملاؤں الحسنہ، تو یہ اسم ہو گیا، اس کے اوپر حمزۃ الوصل پہ زبر آ جائے گی، الحسنہ. اور 2 کاؤنٹ کے لیے الف مکسورہ نے نون کی آواز کو کھینچ لیا، نا نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے، حسن، ہا بھی باریک، سین بھی باریک، نون بھی باریک، سب باریک ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں کون سے موٹا تھا، اس میں صاد اور قاف، اور بیچ میں اور شروع میں جو لیٹر تھے وہ صدق، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سلو کر کے پڑھیں گے. سلو موشن میں دیکھیں میں کیسے پڑھتی ہوں، صدق، تو اس طرح کیا ہوگا، یا الگ الگ صدق الگ الگ کر کے پریکٹس کریں اور پھر اس کو رول کے مطابق ملا لیں، وصدق، ٹھیک ہے، بالحسنہ، ٹھیک ہے. اچھا بالحسنہ جب اکٹھا پڑھیں گے پھر حمزۃ الوصل نظر تو آ رہی گی، پڑھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں سین میں کیا ہے، ہمس، جب آپ ہاتھ آگے رکھیں گے تو آپ کو ہوا محسوس ہوگی، حس بولیں، ایس سامنے ہاتھ رکھیں آپ کو ہوا فیل ہوگی، ایس حس، ہا کے اندر بھی ہوا فیل ہوگی، ہو مکمل ہونٹوں کو رول کر کے ہم نے ہو کی آواز نکالنی، حسنہ نہیں کریں گے، حسن، سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور آواز چلے گی بھی تھوڑی سی، اس میں آواز چلتی بھی ہے، رخو ہے اس کے اندر، اور خاوا کہتے ہیں آواز کے چلنے کو، ٹھیک ہے. حسن اور یہ لام جو ہے یہ اگر میں ال سے پڑھوں گی تو یہ ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ویسے تو آپ دیکھیں بالحسنہ کے ساتھ بھی ظاہر ہے، لیکن یہ کیا ہے، قمری حرف ہے. قمری حرف کیا کرتے ہیں، اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ال کے ساتھ میں نے پڑھا تو پھر اس کی لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آئے گی، لیکن لام موٹا نہیں ہوگا. الحسنہ بالحسنہ دونوں طرح سے لام باریک رہے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے دیکھا کہ الف مکسورہ نے جہاں بھی اس میں بہت اچھی پریکٹس ہے موٹے لیٹرز کرنے کی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی خوب پریکٹس کریں اچھے سے، اور پھر آپ کی انشاءاللہ تجوید اچھی ہو جائے گی اگر آپ ہمیشہ اس کو پریکٹس کریں گے، پریکٹس سے تجوید اور روز کریں گے. آپ میرے پیچھے جتنے بھی لیسنز ہیں یہاں پہ میں لنک دے دوں گی، آپ جائیں وہاں ایک ایک کر کے لیسن. بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں، کوئی 9th لیسن پہ، کوئی 7th پہ، کوئی 6th پہ، کوئی ساتھ میرے چل رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ لوگ پلیز سب کوشش کریں کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف لے آئیں، ٹھیک ہے. روبی واصف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بلکہ کیا ہوا سلام، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، دیکھنے والوں سے بھی اور پڑھانے والے کے لیے تو اجر ہے ہی، اور جو سنتا ہے اور پھر وہ پڑھتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر. ایسے کوئی خوبصورت بات ہو سکتی ہے، دوہرا اجر. اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جس نے غلط پڑھا ہوتا ہے اور وہ اٹیمپٹ کرتا ہے اس سے صحیح پڑھنے کی اور وہ غلط پڑھتا ہے، اس سے دوہرا اجر تو مل گیا، لیکن وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے پیش ہوتا ہے، ایسے جیسے اللہ نے اسے نازل کیا، بالکل صحیح. اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے. ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے اتنی محنت
کرتے ہیں, سالوں سال گزار دیتے ہیں. ہم اگر سوچیں نا کہ رب العالمین کے کلام کو جس کو سب سے پہلے ہمیں وقت دینا چاہیے تھا ہم نے نہیں دیا, تو اسے ہمیں بہت وقت دینا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے تو بڑا کر لیا, اب ہم نے اپنے لیے کرنا ہے تاکہ آخرت اپنی سواریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں, اور دوسرے بھی اسے مطلب یہ آپ لوگوں کی بھی صدقہ جاریہ بنے گا, میرے لیے بھی بنے گا, اور جس کو آپ بتائیں گے وہ آگے بتائے گا, تو اور زیادہ کیا ہوگا کہ لوگ اس کی طرف آئیں گے, انہیں شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر میں تو چاہتی ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس نہیں بناؤں, میں ٹیچرز بناؤں تاکہ آپ لوگ پھیلائیں اسے. بس میرا ایک ہی مشن ہے کہ یہ لوگوں میں عام ہو جائے اور سارے لوگ پڑھائیں, بس یہ ہے میرا کام. بس اللہ تعالیٰ سے قبول کرے, اور یہ پلیٹ فارم جس پہ ہمیں موقع دیا گیا اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول فرمائے. اتنی دعائیں نکلتی ہیں سچی, کوئی نہیں ہے, بچے گھر سے جا نہیں سکتے, خواتین جس طرح کے حالات ہیں, تو گھر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے, تو گھر پہ کیوں نہ پھر ہم سیکھیں اس سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایک دفعہ میں یہ ساری آیات پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے اس پہ آتے ہیں دعاؤں پہ. ٹھیک ہے, اچھا آپ اسے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى آواز چلانی, باریک, أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس کریں گے پھر انشاءاللہ بالکل صحیح ہوگا. اچھا, اسماء الحسنہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے لکھا یہ کمپلیٹ ہو گئے. اب آپ جائیں وہاں سے روز 3 جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سکھائے ہیں, 3 2 5 جیسے آپ لوگوں کی مرضی, آپ اس طرح یاد کر لیں تجوید کے ساتھ اور پھر اسے پڑھیں. ٹھیک ہے, اچھا قرآنی دعا کی طرف آتے ہیں. یہ ہے سورہ انعام کی 162. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں روز صبح جب جاگے نا ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے, سکھائی اس لیے گئی ہیں. ٹھیک ہے, کہ انسان اگر فوت ہو جائے تو ہم دیکھیں ہم کیا مطلب دعا مانگ کے مطلب فوت ہو رہے ہیں, کیونکہ مر جانا تو ہے ہم نے, ہے نا. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہائے کیا موت کی باتیں کریں, نہیں, برحق ہے, جانا ہے. تو ہم نے یہ دعائیں کیا کرنی ہے, یہ تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں دعائیں پڑھیں تو یہ دعا پڑھیں. قل قال, قل نہیں کریں گے, لام باری کا, قل قال, قل ان نا لمبا نہیں کھینچیں گے, صلاتی ونسکی, الگ الگ پہلے میں آپ لوگ کرا رہے پھر جوڑیں گے. ٹھیک ہے, ونسکی, نسکی ونسکی, کھینچیں گے نہیں, نسکی نہیں کریں گے, الگ الگ جائیں گے, نسکی ہے. ٹھیک ہے, ونسکی ومحیایا, ومحیایا نہیں کریں گے, ومحیایا, ومحیا, یہ لمبا ہے کیونکہ یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے, ومحیایا, 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 ومماتی, 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 اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے, 2 کاؤنٹ صرف. ٹھیک ہے, للہ, للہ نہیں کریں گے, صرف 1 کاؤنٹ, للہ, للہ, ربی, ربی, ربی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے میں اتنا پرومیننٹ ایگزیجریٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ربی, ربی, باریک ہے, ربی, العالمین, العالمین, العالمین. ٹھیک ہے, اب اسے جب جوڑیں گے ہم کیسے جوڑیں گے, قل ان صلاتی, قل ان, قل ان, ای ہے انگلش لیٹر, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی, ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہر لیٹر کو الگ الگ پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. کہو میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے. اور جب آپ یہ صبح پڑھیں گے, ٹھیک ہے, صبح جب پڑھیں گے روز صبح اس کو پکڑ لیں آپ بس. ٹھیک ہے, تو بہت خوبصورت دعا ہے.
اچھا جی، اب مسنون دعائیں اور مسنون دعاؤں میں بھی مقبول دعائیں. اب میں آپ لوگوں کو مقبول دعائیں سکھاؤں گی کہ جو دعا اس کے بعد آپ لوگ مانگیں گے، ٹھیک ہے، تو رب العالمین اسے قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں لکھا ہوا بھی ہے میں نے، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل اذکار کے ساتھ جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں. اور یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے پڑھیں گے؟ میں دو طریقے سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یا بدیع السماوات، یا بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، یا حی یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، انی اسألک. ٹھیک ہے، ہمس اس میں آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ساکن کرنے پر. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. اے آسمانوں کو نئے سرے سے بنانے والے، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کی جو دعا ہے، جو خواہش ہے، آپ جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول کریں گے. لیکن مانگنا شرط ہے. ہم نماز فوراً پڑھ کے لپیٹ کے فوراً اٹھتے ہیں. آپ بیٹھیں جائے نماز کے اوپر اور آپ کیا کریں، جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ دعائیں خوب مانگیں، جتنا مانگ سکتے، کیونکہ یہی دعائیں ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آنی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایمان کی دعا مانگنی کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. اس کے بعد صحت، زندگی، ٹھیک ہے، اور دونوں جہانوں کے لیے مانگنی ہے دعا، صرف ایک جہاں کے لیے نہیں مانگنی ہے. اگر آپ میرے اختتامی دعائیں دیکھیں تو اس میں نے جو دعا ہے وہ اللہم آتنا والی ہے، وہ ضرور، اگر ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس اور بہت ضروری کام ہے تو پھر آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، اللہم آتنا فی الدنیا والی. ٹھیک ہے، مکمل دعا ہے وہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دفعہ وہ مانگ کے آپ لوگ اٹھ جائیں. ہر دفعہ بہت ساری دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ عبادت کا مغز ہے دعائیں. ٹھیک ہے، خوب کثرت سے. اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان کہتے ہیں متکبر ہے وہ انسان جو نماز پڑھے اور فوراً چھوڑے اور بھاگے، بس لپیٹ کے رکھ دے اور دعا بھی نہ مانگے رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے، تو خوب دعائیں مانگنی چاہیے. اچھا، اب صبح کے اذکار میں ہم آ جاتے ہیں. اعو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اعو باریک، اعوذ بکلماتی اللہ، بکلمات اللہ التامات. اچھا، اسے لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس شد آ رہی ہے. ہم تو ایسے پڑھتے ہیں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تجوید سے بھی نہیں پڑھتے اور جلدی جلدی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گزر جاتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی شد بھی ادا کرنی ہے، غنہ بھی کرنا ہے، یہاں مد کو ٹائم بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، من شری اگر الگ پڑھیں گے، من 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 شری شری شری، باریک ہے یہ، مشدد را. ٹھیک ہے، ایک ہی قانون ہوتا ہے مشدد کے لیے، پہلا موٹا دوسرا باریک نہیں، ایک ہی قانون، دونوں را باریک ہے. شری میں خلق. کیسے پڑھیں گے اسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اور یہ جو ہے صبح کے اذکار میں یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے. جتنی دعائیں صبح کے اذکار کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ماشاءاللہ خزانہ ہے اور تمام دعائیں مانگنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتی اور ایک ساتھ اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ اس میں سے دیکھیں، یہ ساری دعائیں یہاں ملیں گی یا کارڈز ملتے ہیں اس کے دعاؤں کے، تو آپ روز اس کو پہلے دیکھ کے پڑھیں، اس کے بعد آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی. لیکن تجوید کے ساتھ پلیز پڑھیں تاکہ قرآن مجید بھی آپ لوگوں کے پڑھنا بے انتہا آسان ہو جائے.
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اس سے آپ لوگوں کے لیے بے انتہا آسان ہو جائے گا، قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور جو مشن ہے میرا کہ میں آپ لوگ تک پہنچاؤں اور آپ لوگ اس سے لیں، تو اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو قبول فرمائے اور آپ لینے والے بنے، میں دینے والی بنوں، اور اللہ تعالیٰ بہترین کام مجھ سے بھی لے اور آپ سے بھی لے. ایسا کام جو آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں لیا وہ ہم سے لے اور ہمارے لیے اسے بخشش کا سامان بنائے رب العالمین، حسن خاتمہ کا سامان بنائے. حسن خاتمہ مانگے اپنے لیے، تمام امت کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پہ نہیں ہے اللہ انہیں بھی ہدایت دے کے حسن خاتمہ نصیب فرما. تمام امت مسلمہ کو بھی اور ان کو بھی جنہیں ہدایت نہیں. اور اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا، اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا، اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا. اور دوسری بات یہ کہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان سے لے کر قیامت تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ گزرے ہیں، گزر رہے ہیں، قیامت تک جو مہمان آ رہے ہیں اور وہ گزریں گے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، ان سب پر جہنم کی آگ حرام کرے. اور جو انسان جن تک یہ نہیں پہنچا کلام، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تک پہنچانے والا بنائے. یہ دعا کثرت سے مانگے اپنے حضرت آدم علیہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ جو دنیاوی جن سے ابھی پیدا ہوئے ان کو، اور ہمارے جو اصل ماں باپ جو جن سے تمام انسان وجود میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے شرمندگی سے بچائے. پروردگار کثرت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں. یقین کریں جب آپ کسی کے لیے دعا مانگیں گے، ایک تو ذہن میں یہ رکھیں ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے، ہر بندے کو وہی ملے گا. آپ 100 دکانیں ایک رنگ کے دوپٹے کی لگا لیں، ایک رنگ کی چیز کی لگا لیں، ہر بندے کو اللہ نے ان 100 دکان والے کو جو اس کا رزق لکھا ہوا ہے رب العالمین اس کو وہ عطا فرمائے گا. کسی سے حسد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے. آپ کے نصیب کا آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. یاد رکھیے گا آپ کے نصیب کا آپ ہی کو ملے گا. اس دن ملے، دوسرے دن ملے، تیسرے دن ملے. ہر ایک کے لیے بہت اچھا سوچنا ہے، ہر ایک کے لیے بہت دعائیں کرنی ہے. جب آپ کریں گے تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اس کام کے لیے. ایک تو صدقہ دینے والوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے اور دے، جو نہیں دیتا تو اس کے لیے بددعا ہوتی ہے. اور جو دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کے لیے، جو اس نے دعا کر رہا ہے اللہ پہلے اس کے لیے. تو آپ دیکھیں جب دعا کرنے والا ہے پہلے اس کو ملتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو دعا کریں جتنی دعا، اور جو جن لوگوں کی آپ سے نہیں بنتی یا آپ کی جن کے ساتھ نہیں بنتی ان کے دل صاف کر دیں اور ان کے لیے اتنی دعائیں کریں کہ قیامت والے دن کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ اس کو روک لیں، یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے، مجھے تو اس سے یہ نقصان پہنچا تھا، مجھے تو اس سے یہ نقصان پہنچا تھا. تو اپنے سارے حقوق یہاں ادا کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے پاس مقبول نیکیوں کے خزانے کر دے، انہیں ضائع کرنے سے بچائیں، انہیں ضائع ہونے سے بچائیں. اے اللہ ہمارے پاس مقبول حقوق العباد کے خزانے کر دے. کثرت سے ہمارے اپنے بندوں کے حقوق ہم سے پورے کروائیں. ہمارے رزق میں ہر ایک کا حصہ لکھ دیں اللہ جو بھی ہے، اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ ضرور قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، انہیں اندر کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بندہ. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ سے قبول فرمائے. ہم اپنی نیت صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو صاف کر دیں گے. ہمیں طیب پاکیزہ رزق بھی عطا فرما دیں گے. ٹھیک ہے، طیب حلال پاکیزہ رزق، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اور یہ ساری دعائیں پلیز مانگیں، ہر ایک کو بھی سکھائیں، میڈس کو سکھائیں جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ جب تک وہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں ان کا پورا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. سب سے پہلا حق کہ انہیں ہمیں کلمہ سکھائیں، نمازیں سکھائیں، کتنے بھی وہ بہانے کریں پکڑ کے بٹھائیں، سکھائیں انہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو قیامت والے دن ان سب چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت فردوس میں داخل فرمائے اور ہم سب کو جنت فردوس کا ساتھی بنائے. آمین آمین. سبحانک اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کا بہت اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب لوگوں نے اسے اٹینڈ کیا، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں دوسروں تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلے میں اب ختم کرتی ہوں اسے دعاؤں کے ساتھ. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ کہ آپ کہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.